آپ کو بتائیں روس اور یوکرین کے درمیان استنبول میں امن مذاکرات ختم ہو گئے۔ روس کا یوکرین کے 2 شہروں میں فوجی سرگرمیاں کم کرنے کا فیصلہ۔ روسی نائب وزیر دفاع کے مطابق کیف اور چرنیو میں فوجی سرگرمیاں کم کر دی گئی ہیں، جبکہ فوجی سرگرمیاں کم کرنے کا مقصد باہمی اعتماد کو بڑھانا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یوکرین کرائمیا اور دونباس سے دستبردار ہو گیا۔ ترک وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ یوکرین جنگ میں پہلی بار مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد گھمن سے۔ شاہد گھمن، بتائیے گا کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا آؤٹ کم کیا ہے؟ جی بالکل، روس اور یوکرین کے درمیان استنبول میں امن مذاکرات ختم ہو گئے۔ اس موقع پر نائب روسی وزیر دفاع الیگزینڈر فومین کا کہنا تھا کہ کیف اور چرنیو میں فوجی سرگرمیاں کم کر دیں گے۔ اس کا مقصد باہمی اعتماد کو آگے بڑھانا ہے، جبکہ یوکرینی مذاکرات کاروں کی جانب سے کہا گیا کہ یوکرین غیر جانبدار حیثیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈیوڈ اراکامیا کا کہنا تھا کہ ہم سلامتی کی ضمانتوں کا ایک بین الاقوامی طریقہ کار چاہتے ہیں۔ اس پر ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین جنگ کے بعد پہلی بار مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ ترکی میں امن مذاکرات کے حوالے سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھی بیان سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کرائمیا اور ڈونباس سے دستبردار ہو گیا ہے اور یوکرین نے نیٹو کا ممبر نہ بننے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جس پر یوکرینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ انہیں سرگئی لاروف کے بیان سے اختلاف ہے۔ یوکرین کی خود مختاری بحال ہونے پر ڈونباس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جبکہ اس موقع پر روسی مذاکرات کاروں کا کہنا تھا کہ یوکرین نے پہلی بار روس کے مطالبات کو تسلیم کیا ہے۔ روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یوکرین کی حیثیت کرائمیا کی حیثیت امن مذاکرات کا موضوع نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد گھمن، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔